خدا خدا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، ناک سے سنگھائی نہیں دیتا، زبان سے چکھائی نہیں دیتا، حواس سے سجھائی نہیں دیتا، ہاتھوں سے پکڑائی نہیں دیتا، لیکن ہے ضرور۔ مل کے بولو اللہ الصمد۔ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ کسی کو یتیم کر دے تو اسے کیا پرواہ، کسی کا ویر جدا کر دے تو اسے کوئی درد اور تکلیف نہیں ہے، کسی کو بیوہ کر دے، کسی بیوہ کا سہاگ اجاڑ دے، اسے کس کا غم، کسی کے بچے اس کی نظروں کے سامنے ذبح کرا ڈالے تو اس کو کوئی پرواہ ہے کسی کی؟ کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر وہ چاہے تو تمام نیکوکاروں کو پکڑ کے دوزخ میں پھینک دے، نمازیوں اور حاجیوں کو، نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دے، اور تمام کافروں مشرکوں اور گناہگاروں کو اٹھا کے جنت میں پھینک دے۔ کوئی ہے جو اس سے پوچھے؟ ہے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی اسے ٹوک سکتا ہے؟ کوئی اسے روک سکتا ہے؟ نہیں، اس کے سامنے کسی کو مجال دم زدن نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اپنی ہر چاہت پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کے ساتھ جو کرتا ہے اس کا وہی بن سکتا ہے جو اس کی ہر ادا پہ مر مٹے اور کہے جو تو چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں۔ اس کی مرضی کے خلاف نہ نبی چلتے ہیں، نہ رسول چلتے ہیں، نہ ولی چلتے ہیں، نہ غوث اور قطب چلتے ہیں، سب اس کی مرضی کے پابند ہیں، سب اس کی مشیت کے پابند ہیں۔ وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اگر وہ چاہے آدم کو جنت میں پیدا کرے، پہلے فرشتوں سے اس کو سجدے کرائے، پھر جنت سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دے، پھر 350 سال اس کو عرفات کی وادی میں رلاتا رہے، کوئی ہے جو اس سے پوچھے تو نے یہ کیوں کیا؟ بولو، کہو نہیں، کوئی نہیں نا، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ وہ اتنا بے نیاز ہے۔ پہلے نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بناتا ہے، پھر اس کو تبلیغ کا حکم دیتا ہے، پھر 950 سال کی تبلیغ کے بعد طوفان لے آتا ہے، فرماتا ہے نوح کو کشتی میں اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھ جا، میں ساری کائنات کو غرق کرنے لگا ہوں، اور میں وہ خدا ہوں، اگر تیرے بیٹے کو بھی غرق کر دوں تو تجھے حق نہیں پوچھنے کا کیوں غرق کیا ہے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ پہلے دنیا بنائی، بنا کے پھر ساری دنیا غرق کر دی۔ آدم ثانی نوح ہوئے پر اپنی ہی کشتی لے کے ترے، کونین کا بیڑا جز تیرے، کوئی پار لگانا کیا جانے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہتا ہے، اپنا نبی پیغمبر بناتا ہے، پھر اس کو نارے نمرود میں ڈلواتا ہے۔ پہلے اپنا یار کہتا ہے، یار بنا کے پھر آگ میں پھینکواتا ہے، کہتا ہے خبردار سی بھی کی تو میری تیری یاری ختم، بولنے کی اجازت نہیں، شکوہ شکایت نہ کرنا۔ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ پہلے ابراہیم کو بیٹا دیتا ہے، اسماعیل، پیارا بیٹا، بڑھاپے کی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بیٹا دے کے پہلے دعائیں کراتا ہے، مجھ سے بیٹا مانگ میں تجھے دوں گا۔ جب مانگتا ہے ابراہیم بیٹا دے دے تو وہ کعبے کا
غلاف تھام کے کہتا ہے بیٹا دے دے، کعبۃ اللہ بنا کے آرزو کرتا ہے بیٹا دے دے، وہ کعبۃ اللہ کا معمار ابراہیم اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شریک کرنے والا ابراہیم پہلے رب سے مانگتا رہا بیٹا دے دے، بڑھاپے میں بیٹا دیا، فرمایا مبارک ہو یہ لے بیٹا، پہلے دے دیا، دے کے بیٹا ابراہیم کو کہا اب واپس کر، یا اللہ دیا کیوں تھا؟ بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے تجھے دیا تھا اب تجھ سے لینا چاہتا ہوں، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اس کو ذبح کر دے۔ دیکھا کتنا بے نیاز ہے، وہ کیسے کیسے امتحان لیتا ہے۔ ہائے بے نیازا، کار سازا، بندہ نوازا، چارہ سازا، تیری بے نیازی پہ قربان جائیں۔ تیرا بندہ ابراہیم خلیل تجھ سے بیٹا مانگتا ہے، تو بیٹا دے کے پھر لے لیتا ہے، لینے کے لیے حکم دیتا ہے کہ اس کو مینا میں لا کے ذبح کر، پھر وہ باپ اپنے بیٹے کو مینا کی وادی میں لٹا کے اس کے گلے پہ خنجر چلا دیتا ہے، اور تو خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اور جب تیری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو جنت سے فدیہ بیچ دیتا ہے اور اسماعیل کو چھری کے نیچے سے پھر بچا لیتا ہے کوئی جو تیری بے نیازی کی حکمتیں سمجھ سکے؟ تو بڑا بے نیاز ہے خداوندہ۔ ہاں کبھی ابراہیم کو اسماعیل دیتا ہے پھر واپس لیتا ہے، کبھی مینا میں اسماعیل کے گلے پہ خنجر چلواتا ہے، پھر خنجر کے نیچے سے اس کو بچا لیتا ہے، تیری یہ بھی بے نیازی۔ اور کبھی کربلا کے میدان میں آل ابراہیم کو منگا لیتا ہے اور ان کو کربلا میں لٹا کے ان سب کے گلوں پہ خنجر چلوا دیتا ہے، وہاں کسی کو فدیہ نہیں بناتا۔ یہ تیری بے نیازی ہے خداوندہ، تو اتنا بے نیاز ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس بے نیاز کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا اصول یہ ہے کہ غیروں کو چھیڑتا نہیں، اپنوں کو چھوڑتا نہیں، جسے اپنا بناتا ہے اس کو آزماتا ہے، جسے اپنا بناتا ہے اس کے گلے پہ خنجر چلاتا ہے، جسے اپنا بناتا ہے اس کو بھوکے پیاسے تڑپاتا ہے، جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس کا خون بہاتا ہے، پہلے اپنا بناتا ہے پھر اس کو مشکلات میں ڈال کے امتحان لیتا ہے، امتحان لینے کے بعد پھر اس کو اپنی مخلوق کا امام بناتا ہے۔ کیسا قانون ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے دوست بنایا، خلیل بنایا، یار بنایا، بنا کے پھر اس کو آزمایا، آزما کے پوچھنے لگا یاری کچی کے پکی، کہا یا اللہ میری طرف سے تو پکی ہے، فرمایا میں آزما لوں کتنی پکی ہے، عرض کی آزما لے، کبھی کہتا ہے آگ میں چھلانگ لگا، دیکھو کتنا بے نیاز ہے، یار بنا کے کہتا ہے بھلا آگ میں کود کے دکھا، کبھی کہتا ہے اچھا بیٹے کو ذبح کر کے دکھا، پر واہ ابراہیم تو نے خوب امتحان دیا۔ جب ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا، سب پرچوں میں نمبر لے گیا، کامیاب ہو گیا، قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا اے خلیل پہلے تجھے یار بنایا تھا، پھر تجھے آزمایا تھا،
تو پاس ہو گیا ہے، اب تجھے اپنی خدائی کا امام بناتا ہے۔ بس معلوم ہوا اللہ کی عادت یہ ہے، پہلے اپنا بناتا ہے پھر آزماتا ہے، آزمانے کے بعد پھر امام بناتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ امامت یوں ہی نہیں مل جاتی، امام یوں ہی لوگ نہیں بن جاتے۔ نماز کیا ہے، قوم کیا ہے، اور قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام۔ ان اماموں کو کیا پتا جو گلی گلی امام بنے پھرتے ہیں۔ امام وہ ہے جو کبھی منا کی وادیوں سے گزرے، کبھی کربلا کی وادیوں سے گزرے، اس کو امامت ملتی ہے۔ امامت شروع ہو گئی، ابراہیم سے امامت شروع ہوئی، آل ابراہیم میں امامت جاری ہو گئی، پھر منا سے امامت چلی اور کربلا میں آ کے امامت مکمل ہو گئی۔